نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من کرہ، باب جس نے ناپسند کیا ان یعود فی الکفر کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار کہ ڈالا جائے آگ میں. یہ بات من الایمان ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کفر کی طرف جانے کا سوچے بھی نہ، جانا تو درکنار اس کی طرف رخ بھی نہ کرے، اور اس کو اتنا برا سمجھے کفر کو اختیار کرنے کو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. اور اس میں یہ حدیث پیچھے آ چکی ہے، اس لیے میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. یہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں ایک دو نئے لفظ ہیں. مثلا من احب عبدن کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی کسی بندے سے، وہاں پر مرء کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، یعنی بچا لے اس کو اللہ، نکال لے اس کو اللہ، کما یکرہ ان یلقا فی النار. بچا لے کس سے؟ یعنی بچا لیا، یعنی کفر سے بچا لیا اللہ نے. اگلا ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. تفاضل کا روٹ فضل سے ہے، باب تفاعل ہے. تفاعل میں ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت پائی جاتی، جیسے مقابل، مقاتل، مناظر. تو تفاضل کا معنی ہے ایک دوسرے سے افضل ہونا، ایک دوسرے سے بہتر ہونا. اہل الایمان، اہل ایمان کا کس چیز میں ایک دوسرے سے بہتر ہونا؟ فی الاعمال، اعمال میں، یعنی سب کے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کا عمل دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک کا عمل بعضوں کا دوسرے سے بہتر ہوتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل، داخل ہوگا، اہل الجنت، جنت والا، یا داخل ہو جائیں گے جنت والے، الجنت، جنت میں، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَأَهْلُ النَّارِ، اور آگ والے، یعنی جن کے حق میں آگ کا فیصلہ ہوا، النَّارَ، آگ میں چلے جائیں گے. یعنی جب سب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخرجو، نکال لاؤ، من، ہر اس شخص کو جو کانا تھا، فی قلبہ، اس کے دل میں، مثقال، وزن، حبۃ، ایک دانے کا، من خردل، رائی کے، من ایمان، ایمان میں سے، یعنی ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے اب آگ سے نکال لو. فیخرجون منہا، تو وہ نکال لیے جائیں گے اس سے، قد، تحقیق، اسودو، جبکہ وہ سیاہ ہو چکے، یعنی آگ میں جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. فیلقون، پھر وہ ڈالے جائیں گے، فی نہر الحیاء، نہر حیا، او الحیاتی، یا نہر الحیات میں، یعنی زندگی کی نہر میں. اب یہاں پہ شک کا مالک نے شک کیا ہے. کس میں شک کیا کہ یہ حیا ہے یا حیات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ہم حیات کا لفظ پڑھتے ہیں تو عربی میں اس کو حیا بولا جاتا ہے، حیات نہیں بولا جاتا. تو اس لیے اس کے چونکہ وہ انہوں نے اس طرح سنا تو روایت میں شک گزرا کہ یہ تے کے بغیر تھا، یہ تے کے ساتھ تھا. اس شک کو بھی نوٹ کر دیا انہوں نے، لیکن اصل میں یہ نہر الحیات ہی ہے، زندگی کی نہر، یعنی جس میں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. فینبتون، پھر وہ اگنے لگیں گے، وہ ان کے کوئلہ جسم اگنے لگیں گے، کما، جیسا کہ، تنبتو، اگتا ہے، الحبۃ، ایک دانہ، ایک بیج، فی، میں، جانب، کنارے پر، السیل، ندی کے، یعنی کسی ندی کے کنارے میں جیسے ایک دانہ اگ آتا ہے ایسے وہ بھی اگنے لگیں گے.
الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، انہا کہ وہ دانا، تخرجو نکلتا ہے، صفراء زرد رنگ کا، ملتویتن لپٹا ہوا، یعنی دانا جب زمین سے اگتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کی جو کومپل اٹھتی ہے وہ ایک طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لپٹے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے. قال وہیب، وہیب کہتے ہیں حدثنا عمرو، ہم سے عمر نے بیان کیا، الحیاتی کہ یہ لفظ الحیات ہے، وقال خردل رائی کا دانا، من خیر نیکی کا یعنی بدلے ایمان کے، یعنی دوسری روایت میں خیر کا لفظ آیا ہے ایمان کی جگہ پر. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. کسی کے دل میں رائی جتنا ایمان ہوتا ہے اور کسی کے دل میں پہاڑ جتنا، اور ہر شخص کا انجام کیا ہوگا اس ایمان کے وزن کے مطابق ہوگا جو اس کے اندر ہے. ایمان کا وزن کس سے بڑھتا ہے اور کس سے رائی رہ جاتا ہے؟ اعمال سے. لہذا اعمال کا تعلق ایمان سے ہے. اعمال کی کمی بیشی ایمان میں کمی بیشی کر دیتی ہے. ایمان اس کے مطابق ڈاواں ڈول اوپر نیچے ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک حدیث دلیل کے طور پہ لائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب مخلوق میں فیصلہ کر دیں گے، کچھ لوگ جنت میں کچھ جہنم میں چلے گئے، تو جنت میں کون جائیں گے؟ سب کو معلوم ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال بہت زیادہ تھے، نیت بڑی اچھی تھی، خوب وزن تھا، وہ تو جنت میں چلے گئے. اور اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کی نیکیاں کم ہوئیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا ان کو بدلہ ملے گا؟ امہ ہاویہ، ان کو ہاویہ ٹھکانہ ملے گا، جہنم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ نیکیاں بھاری ہوئیں اور کم ہوئی تو یہ کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے. ایک جنرل بات کی گئی کہ جس کے بھی نیکی زیادہ ہوگی جنت میں، جس کی کم ہوگی جہنم میں. کافر اور مومن کا فرق یہاں نہیں آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے. اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی ہوگا، کلمہ بھی پڑھ رکھا ہوگا. کسی کا ایمان تھوڑا، کسی کا زیادہ، اور وہ تھوڑا یا زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے. اب کیا ہوگا جب سب اپنے اپنی سزا بھگت چکیں گے جہنم میں جانے والے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو اب ان سے نکالا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. اب جنت میں کب جائے گا؟ پہلے ہی دن چلا جائے گا یا سزا بھگت کے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سزا بھگت کے. اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو جلا کے نکالے گا. پھر یہ جو نکالے جائیں گے یہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے، اسودو سیاہ ہو چکے ہوں گے، حالانکہ ان کے اندر ایمان ہوگا. اب کیا ہوگا؟ ان کو دوبارہ ایک پانی میں ڈالا جائے گا، ایک نہر کے کنارے لایا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی ان کے اوپر پانی پھینکیں گے. پھر اب اس نہر کے کنارے ان کے جسم پھر اگنے لگیں گے. کس طرح؟ جیسے بیج اگتے ہیں کسی ندی کے کنارے، یعنی پانی جہاں بہ رہا ہوتا ہے تو آس پاس سبزہ ہو جاتا ہے نا. فرمایا جس طرح وہ آس پاس لا کے ڈالے جائیں گے اور اس پہ پانی پڑے گا تو ان کے جسم ایسے اگیں گے جیسے بیج اگتا ہے. اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جب بیج شروع میں اگتا ہے تو بالکل ایک لپٹی ہوئی کومپل سی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ ان کے جسم بنیں گے اور جان پیدا ہونی شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ہر اس شخص کو جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور دوسری حدیث میں خیر ہوگا. اب اس سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. کیا ہم ایسی امید لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ چونکہ کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جانا ہے، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اچھے کام کرو یا نہ کرو، چاہو تو جھوٹ بولو، چاہو تو جو کچھ کرو. پھر دوسری بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم دنیا کے ڈر سے ایک نیکی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کے کسی لالچ میں آ کے ایک نیک کام کو چھوڑ کے ایک برا کام اختیار کر لیتے. ایسے تمام موقعوں پہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کا جلنا کیسے برداشت کروں گی، جبکہ ایک جھونکا بھی کافی ہے اس جہنم کا، کہاں یہ کہ جسم جل کے کوئلہ ہو جائے. اگلی حدیث ہے
حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قولی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا اس اسنا میں انا نائم کہ میں سو رہا تھا، یعنی میرے سونے کے دوران رأیت الناس میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یعرضون کہ وہ سامنے لائے جاتے ہیں علیہ میرے، وعلیہم اور ان پر قمصن قمیص کی جمع قمیصیں ہیں، منہا ان میں سے ما جو یبلغ پہنچتی ہیں الثدی سینوں تک، ومنہا اور ان میں سے ما دون ذالک اس کے علاوہ یعنی اس سے بھی کم، وعرض علیہ اور پیش کیے گئے مجھ پر عمر بن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلیہ قمیص اور ان پر ایک ایسی قمیص ہے یجرہ جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لمبی ان کے جسم سے بھی لمبی. قالو تو لوگوں نے پوچھا فما اولت ذالک تو آپ نے اس کی کیا تعویل کی، آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالا فرمایا الدین دین. نمبر ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے. دوسری بات یہ کہ خواب بھی اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، ان کو بالکل بیکار یا بے معنی نہیں سمجھا جا سکتا. اور یہاں پر خواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے کچھ لوگ دیکھے کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو قمیص عربی میں وہ لانگ ڈریس کو کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈریس ہیں وہ بعض کے سدیو یعنی سدھی کی جمع ہے، چھاتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سینے تک، کہ اتنے چھوٹے کہ سینے تک قمیص آئی ہوئی. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی نے ایسی تصور میں لائے کہ قمیص پہنی ہوئی وہ صرف یہاں تک ہو، اور بعض کے اس سے بھی کم ہے، بالکل ہی چھوٹے. تو آپ نے جب یہ خواب سنائی صحابہ کرام کو، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پھر اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کا دین ہے. اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کے فرمایا کہ ان کا قمیص اتنا لمبا تھا کہ جسے وہ اپنے پیچھے بھی گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی ان کے دین زیادہ تھا. اور یہاں دین بمانا ایمان ہے. پھر کیا ہوا کہ ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. پچھلی حدیث میں ایمان کی کمی کی دلیل تھی، رائی کے دانے جتنا، اور یہاں پر وہ لمبی قمیص سے تشبیہ دی گئی. باب الحیاء من الایمان، باب کہ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی رجل ایک شخص پر من الانصار انصار میں سے کسی شخص کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہو یعظ اور وہ نصیحت کر رہا تھا، واز کر رہا تھا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے بارے میں، یعنی اتنا زیادہ نہ حیا کیا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو حیا. فإن الحیاء کیونکہ حیا من الایمان ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. گویا حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات سے بھی ہے، کیونکہ حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں انسان کے خیالات سے بھی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑا حیا کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو، یعنی برے خیالات سے بچو، اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی لقمہ حرام تمہارے اندر نہ جائے، یا پیٹ پر مشتمل اور بھی چیزیں ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرو. تو حیا کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے احساسات بھی اور خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اور اس پاکیزگی میں فحش سے بچنا بھی ہے، اور بدگمانی اور حسد اور ایسے برے جذبات سے بچنا بھی ہے. اور حیا کا تعلق انسان کے لقمہ حلال سے بھی ہے، یعنی لوگوں کا حق نہ مارے اور جائز اپنا حق استعمال کرے. اور اسی طرح
پیٹ پر مشتمل شرمگاہ وغیرہ بھی ہے، یعنی زنا وغیرہ کے ارتکاب سے اجتناب کرے. یہ تمام چیزیں حیا میں شامل ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم مت کرو، یعنی ایک طرح سے غصے ہو رہا تھا یا اس کے مذاق اڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، حیا بری چیز نہیں ہے. ہاں پھر حیا کی بھی قسمیں ہیں. حیا وہ برا ہے جو انسان کو حق اختیار کرنے سے روک دے، کہ انسان لوگوں کی شرم میں اور لوگوں کی خاطر ایک نیکی کو کرنے سے بچے. ایسا حیا نہیں چاہیے. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا اور ایک کبر. کبر تو تکبر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور بتانے والا کیا ہے، اور حیا کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی جھجک ہو، ایسا انقباض نفس ہو کہ جو بات سمجھ نہیں بھی آ رہی اس کو بھی نہ پوچھے. تو یہ حیا ناپسندیدہ ہے، لیکن حیا کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں. اگلا باب ہے باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ باب کا عنوان ہے فَإِن، پھر اگر، تابو وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو پھر کچھ نہ کہو. اس سے امام بخاری ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارة قال حدثنا شعبۃ عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل. یہاں پر حضرت ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل کہ میں جنگ کروں، الناس لوگوں سے، حتی اس وقت تک، یشہدوا وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا پھر جب وہ کر لیں، ذَلِكَ یہ کام، عَصَمُوا بچا لیں گے، مِنِّي مجھ سے، دِمَاءَهُمْ اپنے خون، وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مال، إِلَّا مگر، بِحَقِّ الْإِسْلام اسلام کے حق سے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. اور ایک مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر، جیسے کہ آپ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، حق کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ہو گئی. اب اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، اب چھوڑنے سے 2 مراد ہیں، ایک غفلت سے چھوڑ دینا وہ اور چیز ہے، اور ایک یہ کہہ کے چھوڑنا کہ میرے نزدیک اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہ قول ایک طرح سے کفر کا ارتکاب ہے، اور اس پر ایمان نہیں، کفر کا اس پر اطلاق ہوگا، اسے کافر شمار کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور یہ حدیث اس موقع پر انہوں نے سنائی اور اس حدیث کو دلیل بنایا ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر جائیں اور آپ کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو تو آپ اس کو چھری لے کے ذبح کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. وہ ایک غفلت سے یا لا علمی سے یا کسی اور وجہ سے نماز نہ پڑھنا اور چیز ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ نماز دین کا حصہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن میری سستی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ پھر آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کر سکتا ہوں. کن کن کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام نہ کریں. اس میں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مثلاً کوئی کافر یا کوئی عیسائی یا کوئی اور شخص لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اور آپ اسے دیکھتے ہی گولی چلا دیں کہ تم نے لا الہ نہیں پڑھا.
نہیں، مراد یہ ہے کہ جب موقع ہو جنگ کا، جب جہاد ڈکلیئر کر دیا جائے اور جب یعنی اعلان ہو جائے جہاد کا اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان ٹھن جائے، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اگر وہ یہ کام کر لیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے، فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے۔ خون بچا لیں گے یعنی ان پہ تلوار نہیں اٹھے گی، مال بچا لیں گے یعنی جنگ میں ان کا مال مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں میں بغاوت اور باغیوں کے خلاف جب ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں جو مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت نہیں شمار ہوتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، یا ان کی جو مسلمان عورتیں اگر ہاتھ آئیں تو لونڈیاں نہیں بنائی جا سکتی۔ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق سے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا ہے تو خون کے بدلے خون۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خود مواخذہ فرمائیں گے۔ دل کی خبر تو اللہ کو ہے نا، اگر کوئی شخص ظاہری کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں کافر ہے تو ہمیں کس پر فیصلہ کرنا ہے؟ صرف ظاہر پر۔ حسابهم علی اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا مواخذہ اللہ کرے گا اگر ان کے دل میں کوئی کفر ہے۔ ہم کو صرف ظاہر سے معاملہ ہے، اگر ظاہر سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر کو مار دیا جو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، یعنی پہلے کافر تھا، جب تلوار انہوں نے اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ آپ شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا اس کے دل میں داخل ہو کے تم نے دیکھا تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے بھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کی گئی بظاہر، اگرچہ پتا تھا ان میں سے بہت سو کا کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، صرف دنیا کے مفاد کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن باوجود بہت سے مواقع پر ان کا نفاق ثابت ہو جانے کے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس لیے بھی نہیں ان کو قتل کیا جا سکتا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اگلا باب ہے باب من قال، جس نے کہا ان الایمان، کہ ایمان هو العمل، وہ عمل ہی ہے، کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کے قول کی وجہ سے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، الَّتِي، وہ جو، اورثتموها، تم وارث بنائے گئے اس کے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ گویا ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل کے اظہار کا نام بھی ہے۔ وقال، اور کہا، عدتن، کئی ایک نے، من اہل العلم، اہل علم میں سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں، فوربک، پس قسم تیرے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، عما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی سب لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، وقال، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے، اس کی مانند، فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے۔ تو اس آیت میں عمل سے مراد دراصل پھر ایمان بنتا ہے، یعنی اس میں اب 3 آیتیں ہیں ہمارے سامنے، اور تینوں آیتیں کس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ ایمان صرف قول نہیں ہوتا، ایمان عمل کا نام ہے، یا یہاں عمل کا لفظ بمقابلہ ایمان کے ہے، یعنی عمل سے مراد یہاں ایمان ہے۔ جیسے پہلی آیت میں ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو آج، یہ تمہارے اعمال کے صلے میں تم کو ملی۔ اور دوسرے دلیل کیا ہے، یہ آیت کہ
قسم تیرے رب کی ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں. تو یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ بھی مراد ایمان ہے. اور اسی طرح اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں عمل سے مراد ایسا ایمان ہے جو انسان سے وہ بہتر کام کروا لے. حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے ای العمل افضل، ایو کون سا، العمل عمل، افضل افضل ہے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فقال تو فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان. قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، حج مقبول، مبرور مقبول. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل اچھا ہے. تو عمل کے جواب میں کیا کہا گیا؟ ایمان باللہ و رسولہ. کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نا کہ ایمان عمل کا نام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں اس بات کو، ایمان عمل کا نام ہے. دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اچھے عمل کا پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ایمان کی بات کی سب سے پہلے. تو گویا ایمان کیا ہے؟ عمل ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اور پھر حج مبرور کی بات ہوئی. مبرور کا لفظ بے رے سے ہے، بر نیکی، یعنی ایسا حج جس میں صرف نیکی ہو، جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. اور پھر اس حج کو کرنے کے بعد انسان نیکیوں کی طرف بڑھے، گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو ترک کرے. بابن ایک اور باب ہے، اذا لم یکن الاسلام، اذا جب، لم نہیں، یکن ہے، الاسلام اسلام، علا اوپر، الحقیقتی حقیقی معنی میں، یعنی کبھی اسلام سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. وکانا اور ہے، علل استسلامی یعنی تابیداری پر، استسلام ظاہری تابیداری. ابل خوف یا خوف کی وجہ سے، من القتل قتل کے، لقولہ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے مطابق، قالت الاعراب کہتے ہیں اعرابی گنوار عرب، آمنا کہ ہم ایمان لائے. قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے، ولیکن لیکن، قولوا کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے. فاذا کان پھر جب ہو، علی الحقیقتی اوپر حقیقت کے یعنی حقیقی معنی میں، فہوا تو وہ، علی قولہ اس قول کے مطابق ہے، جل ذکرہ ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے. تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی لفظ اسلام جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی گئی کہ یہ عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کلم تؤمنو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا بس کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری تابعداری ہم نے اختیار کی خوف کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کی حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اسلام اصطلاحی معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس آیت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی غرض کیا ہے اس بات کی کہ اسلام کبھی تو اپنے لغوی معنوں میں، ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں لفظ اسلام، قولوا اسلمنا جو ہے، یہ لغوی معنی میں ہی ہے، لیکن اسلام کے حقیقی اور شرعی معنی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جو ایمان کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لفظ ایمان اور اسلام الگ الگ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آگے ہوگا میں اس کی وضاحت وہیں پر کروں گی.
بعض اوقات قرآن پاک میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس فرق کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اسلام اس کی عمارت ہے، یعنی ظاہری حصے کا نام اسلام رکھا گیا جب دونوں بالمقابل آئیں، اور باطنی حصہ ایمان، لیکن جب الگ الگ آئیں تو اس موقع پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں اسلام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔